اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد علیہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد نئی بچیاں بھی آئی ہیں، کون کون ہیں نئی بچیوں میں؟ بس دو بچیاں نئی آئی، آپ ہیں تین، یہ چار، جس کی طرف دیکھیں گے وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اس طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلے جو ہاں ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، چار بچیاں، باقی سب پرانی بچیاں ہماری جو آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے، کیا تعریف کی جائے ان کی، آپ کی کیا تعریف، ہم کوئی تعریف نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک حدیث سنا سکتے ہیں آپ کو، جو سناتے ہیں وہ سن لیجیے، یہ آپ کی تعریف ہے، جبکہ ہم خود بھی اس تعریف کے اہل نہیں اپنے آپ کو سمجھتے، جبکہ اللہ ہمیں تعریف کے قابل بنا رہا ہے۔ مثلا اگر کہا جائے کہ آپ مومن ہیں، ہے نا، سب مومن ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا اس کی اہمیت ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں پتہ۔ عملاً جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ مومن کے بارے میں، مومن کی فضیلت میں جو کچھ کہا گیا سب کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پوری کلاس لیں گے مومن کے اوپر انشاءاللہ، ہم بنا رہے ہیں اس کو، لیکن سب یہ بتا رہے ہیں کہ علم نہ حاصل کرنے کا نقصان ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ مومن کیا۔ اب مثلاً خانہ کعبہ کو آپ دیکھتی رہتی نا، کتنے خانہ کعبہ کے پاس رہتے ہیں، ان کا مکان خانہ کعبہ، ہر وقت خانہ کعبہ دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت خانہ کعبہ، وہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش، ابا اماں گھر میں پڑے ہوئے، ان کی طرف دیکھنا جو کیا ہے عبادت ہے، کیا ہے، اتنے قبول حج کے برابر ہے۔ اگر اللہ کے رسول روزانہ وہ 100 دفعہ دیکھے تب بھی پھر اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، اتنی فضیلت ہے۔ کہاں گئے یہ مومن، کہاں نہیں ہے نا، پھر یہ فضیلت بتائی گئی، نہیں پتہ، پورے معاشرے کو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو بتا دیا گیا، تب بھی معاشرہ آپ کو بھگا کے اسی طرف لے جائے گا جس طرح مومن کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ بھائی پوری کلاس لیں گے انشاءاللہ، ابھی نہیں بتائیں گے کچھ، لیکن ہم نے ایک ایسے ہی آ گیا تو ہم نے بتا دیا کہ آپ طالب علم ہیں، آپ کو خود نہیں پتہ کہ آپ کے وقت کیا ہے، اگر پتہ ہو تو آپ شکر ادا کریں اللہ کا، یہاں آتے ہوئے شکر ادا کریں، جاتے ہوئے شکر ادا کریں، 2 لائن پڑھنے کے بعد شکر ادا کریں، تیرا شکر۔ آپ سے سنیے کتنی غضب کی حدیث ہے کہ آپ کہیے گا کہ واقعی کیا عجیب غریب حدیث ہے، کتنی شاندار حدیث ہے۔ سنیے، ہمیں سوچا تھا کہ درود کی تو بہت ساری حدیثیں آپ کو شروع میں سنا چکے ہیں، آپ نے سنا ہے، ہمارے بچوں کو یاد بھی ہے، ہر مسئلے پہ وہ اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے درود پڑھ لیتی، وہ فائدہ ہوتا۔ اماں زہرا کو ہدیہ کر دیا درود پڑھ کے تو اور فائدہ ہو گیا، اپنے مرحومین کو درود کا ہدیہ کیا تو اس کا بھی فائدہ ہو گیا۔ تو بہرحال ایک درود پڑھیے محمد علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منیت المرید کتاب آپ لوگوں کو ملی ہے؟ منیت المرید کتاب آئی تھی یہاں پہ، جو کہا گیا بانٹا جائے گا، پھر اس کا ایگزام ہوگا۔ منیت المرید جو میڈم آپ لوگوں کو نہیں دیا، کیوں آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے کہیں گے اچھا ماشاء اللہ، خاص ہے وہاں ڈی ایس پی کی بیٹیاں ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا کس نے وہ اس کو بٹوایا ہے، کیا ہے، سنڈے کا کیوں ہے، باقی لڑکیوں کے لیے کیوں نہیں، وہ کریں گے تاکہ یہاں بھی لڑکیاں وہاں تک ہوں، اس دروازے تک وہاں تک آنی چاہیے۔ دیکھیے منیت المرید شہید ثانی کی کتاب ہے اور بہت ایتھینٹک کتاب ہے، اس کی یہ حدیث ہے، آپ سنیے، اب اس کو کچھ نہ سمجھے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو کوئی کسی عالم یا طالب علم کا احترام کرے، جو کسی عالم یا طالب علم کا احترام کرے تو ایسا ہے جیسے 70,000 انبیاء کا احترام بجا لایا۔ 70,000 انبیاء کا اکرام بجا لایا،
70,000 احترام اس نے کیا 70,000 انبیاء کا. اگر آپ نے یہ حدیث ابھی خود بھی سن لی ہے اور گھر والوں کو بھی جا کے سنا دیجیے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کا عزت کی جائے, ادھر آ نہیں رہی کسی طرح سے, بلایا ایسے ہی جائے گا. ہے معاشرہ اتنا دور چلا گیا علم سے, اور جانا کہاں چاہتے ہیں؟ گلاب کی پتیاں ڈال کے اعلیٰ علیین میں جگہ ملے ان کو. ماموں مر گئے ہیں, اعلیٰ علیین میں ان کو جنت میں جگہ دے, وہ کر یہ رہے ہیں. کتنی دوئی ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے میں, علم میں, قرآن میں, حدیث میں, ائمہ تعلیم کے کہنے میں یہ ہے. ان کے زمانے میں ہم ہوتے تو ہمیں منہ لگاتے. وہ سب سے پہلے اسی چیز کا جائزہ لیجیے گا. نہیں, ہم جو سن رہے ہیں اگر ہم کو یقین نہیں ہوگا تو بار بار پوچھیں گے کہ اس میں جب یقین آ جائے گا تو اس میں یقیناً عمل کریں گے. کوئی نہ کرے لیکن ہم کریں گے. ہم عالم کو دیکھیں گے اٹھ کے کھڑے ہوں گے, ان کا ہاتھ چومیں گے, ان کو گلے لگائیں گے, ان کا احترام کریں گے. طالب علم کو دیکھیں گے, ہاں بیٹا آپ آگے آئیے. آپ طالب علم ہیں, وہ عالم ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بیچ کے آدمی, تو ہم کیا کریں, ہم یہی کرتے ہیں. طالب علم کوئی کسی عالم یا طالب علم کا احترام کرے تو ایسا ہے جیسے 70,000 انبیاء کا احترام بجا لائے. اب 1,24,000 انبیاء میں 70,000 نکال دیجئے تو بچا ہی کتنا؟ یہ تو زیادہ ہو گیا. 70,000 انبیاء کا انبیاء. آپ بتائیے, حضرت عیسیٰ کا احترام آپ کر رہی ہیں, حضرت موسیٰ کا احترام آپ دیکھیں کیا وقت ہے کہ ہم احترام کر رہے ہیں ان کا. تو یہ بتائیے علم کا فائدہ ہے. جو نئی بچیاں آئی ہیں وہ سن لیں, پرانی بچیاں ہماری جانتی ہیں لیکن ان کو ہم نے ریویژن کے طور پہ بتا دیا کہ دیکھیں یہ ہے. پہلے بھی شاید بتایا کسی کلاس میں, وہ ہمیں یاد نہیں کہ کس کلاس میں بتایا. ابھی 2 ایک اور آپ کو حدیث سناتے ہیں اسی سلسلے کی کہ علم کا فائدہ کیا ہے, کتنا فائدہ ہے. کیا بتائیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ ان کو وہاں وحشت نہ ہو. پھر آپ تو ہمیں بددعا دے رہے ہیں, پہلے خبر اور پہنچا رہے ہیں. بھائی جو بھی ہوگا, جب بھی جانا تو ہوگا, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جانا تو ہے ہمیں. تو جو حضرت موسیٰ سے پروردگار کہہ رہے, اے موسیٰ, یاد آئی حدیث, اے موسیٰ خیر کی علم حاصل کرو پھر اسے لوگوں تک پہنچاؤ, کیونکہ جو خیر کا علم حاصل کرے گا اور لوگوں تک پہنچائے گا تو میں دونوں کی قبروں کو اس قدر منور کر دوں گا کہ ان کو وہاں وحشت نہیں ہوگی. اس قدر منور کر دوں گا ان کو وہاں وحشت نہیں ہوگی. اب کیا چاہیے؟ جب ہم یہاں سے دنیا میں جائیں گے تو جانے کے بعد سب پہلی منزل تو ہمارے لیے قبر ہی ہے نا. اس کے بعد آگے شروع ہو گیا, یہاں خیر تو سب خیر, یہاں خیر تو سب خیر. اس کے لیے صرف کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے. جو علم حاصل کرتے ہیں 2 طرح کے علم ہیں. نئی بچہ سن لے, علم 2 طرح کا ہے, ایک علم دین ہے, ایک علم دنیا ہے. علم دین وہ ہے کہ جس میں ہمیں قرآن, حدیث اور ائمہ تعلیم کی باتیں, یہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. کہتے نہیں کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے, اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ علم. تو وہ کون سا علم؟ علم دین ہے نا, ورنہ اور کون سی سیاست, علم سیاسیات کیا بنے گا؟ علم سیاسیات میں ہم کیا بن گئے؟ کچھ بھی نہیں جاننے کے باوجود سیاستدان کو دیکھیں کیا بنے ہو. وہ نہیں. علم دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا دین جو ہے ہر چیز کا ایک راستہ ہے. مومن جو ہے, مومن کا مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتے ہیں. مولا مشکل کشا حضرت علی کا قول ہے. ہم معصومین کے نام لیتے ہیں تو ہماری بچیاں, جو ہماری پرانی بچیاں ہیں, وہ درود پڑھتی ہیں. تو اس حوالے سے ان کو 2 فائدے ہو جاتے ہیں. درود پڑھنے کا فائدہ بھی ان کو مل جاتا ہے, اور معصومین کے نام کے بعد ان کو عزت احترام کا بھی احساس ہوتا ہے. جب کبھی عام زندگی میں بھی کہیں سنتی ہیں کہ بچیاں ہماری, تو وہاں بھی وہ درود دل میں پڑھ لیتی, کیونکہ ہر جگہ تو نہیں پڑھ سکتی نہ, وہاں پڑھ لیتے ہیں, دل میں پڑھ لیتی. تو اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ بتایا گیا کہ اس کو درود پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. بلکہ جب آپ لوگ مل کے درود پڑھیں تو اس کا فائدہ تو کئی ہزار گنا بڑھ جاتا ہے. تو جب رسول اللہ معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو مشاہدہ کیا, بہت ساری چیزیں دیکھا. دیکھنے کے بعد سب چیزیں کر ایک جگہ پہنچے, دیکھا ایک فرشتہ ہے جس کے 1000 ہاتھ ہے, ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں, 1000 پور ہے, وہ گن رہا ہے. تو رسول اللہ پوچھا کہ اللہ, کیونکہ حضرت جبریل سے, جبریل یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول آپ خود ہی جا کے پوچھ لیجیے. تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم
ازل سے، شروع سے، ابتدا سے، جب سے بارش شروع ہوئی ہے تب سے بارش کے قطرے میں گنتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ ریگستان میں کتنے گرے، آبادی بھی کتنے گرے، پہاڑ پہ کتنے گرے، بیابان میں کتنے گرے، جنگل میں کتنے گرے، سب کا حساب میرے پاس ہے۔ پھر واہ کیا پروردگار نے تمہیں کیا قدرت دی، شان دی۔ تو کہنے لگے بس ایک چیز ہے، اس کا علم مجھے نہیں۔ پھر وہ کیا کہ جب آپ کی امت بیٹھ کر ایک جگہ پر آپ کے لیے درود پڑھتی تو اس کا جو ثواب ہوتا وہ میں نہیں بتا سکتا، وہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کس کس زاویے سے مومن ہونے کے ناطے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور ہم کتنے گڈھے کھود رہے ہیں اپنے لیے، وہ کس کس زاویے سے۔ یہاں بیٹھے مجلس میں جاتی ہیں نا تو سب مومناتی تو بیٹھی ہوتی ہیں نا، وہاں پہ درود پڑھائی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اتنا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آ گیا کہ جتنا وہ گن بھی نہیں پا رہا۔ یہ کیوں؟ مومن ہونے کی وجہ سے، محمد علیہ محمد کو ماننے کی وجہ سے، اماں زہرا کو ماننے کی وجہ سے، اس لیے آپ کو یہ سارا ثواب مل رہا ہے۔ اچھا، اب آگے ایک آدھ حدیث اور سنائیں آپ کو، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کہ آج کیا آپ کو پڑھایا جائے، کیا کیا جائے اس کے ساتھ۔ ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث اور سنائیں گے بس۔ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی اچھی حدیث ہے، طالب علم ہو بہو اس شخص کے مانند ہے، طالب علم ہو بہو اس شخص کے مانند جو ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا ہو، جو ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا ہو، اور اس کی بہن لکھتی ہو۔ تم کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ نہیں تو اگر دونوں مل کے آپس میں کر لو گے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ اس میں نہیں ہے بھائی، اس میں مت لکھ لینا کہ اس میں اس کی بہن لکھتی ہو۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ دن میں ہو بہو ویسا ہی ہے، طالب علم ہو بہو اس شخص کے مانند ہے جو ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت خدا میں سرگرم رہتا ہے، اور علم کا ہر باب جو طالب علم حاصل کرتا ہے وہ اس کے لیے ابو قبیس پہاڑی کے برابر ہے، جو برابر سونا رائے خدا میں لٹا دیا جائے اس سے بھی بہتر، اس سے بھی سود مند ہے۔ ایک پہاڑ ہے ابو قبیس نام کا پہاڑ ہے نا، اس کے برابر سونا تقسیم کر دیا جائے، دے دیا جائے، رائے خدا میں لٹا دیا جائے، اس سے بہتر اور سود مند ہے، تو بھی اس سے بہتر اور سود مند ہے۔ ایسی دو حدیثیں ہیں، ایک اور آپ کو سنائی تھی، بتائیے گا یا مار کھائیے گا جو پرانی بچے ہیں؟ یاد کرو، شاباش شاباش شاباش، یاد کرو۔ یہ کلاس جو ہوتی ہے تربیتی کلاس ہے ہماری، بعد میں تو علماء آتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو ہر قدم پہ جی ہاں استقبال کرتی ہیں، اور ماموں جان بھی آئے ہیں اور وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے نہیں کرنا، جو اللہ کے رسول نے کہا وہی، وہ تو کیا ہوتا ہے تو اس کو دن کے روزے اور 1 سال روزے اور نماز کا ثواب ملتا ہے۔ چلیے یہاں تک تو ہوگا۔ اس کے بعد آسمان کے پرندے اور مخلوق جو تھی سب اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ 70 صدیق کا درجہ اللہ تعالیٰ اسے مرحمت فرماتا، 70 صدیق کا درجہ اللہ تعالیٰ اسے مرحمت فرماتا۔ پھر کہا جا رہا ہے اگر یہ کل دنیا اس کو دے دی جائے، کل دنیا اس کو دے دی جائے، اس کو راہ خدا میں صدقہ کر دے دے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بھائی بار بار کہی جا رہی ہے بات، اس کے بعد میں حشر دیا کہ حشر یہ علم کا جو حشر ہے، آپ اسی معاشرے سے تو نکل کے آئیں، کہیں باہر سے تو نہیں آئیں۔ آپ دیکھیں کیا حشر علم کا، کیا حشر، کیا علم نہیں تو کیا ہوا؟ تمیز تہذیب کسی زمانے میں تھی، علم نہیں تھا، لیکن اسی کی روشنی میں تمیز تہذیب سکھائی گئی، تھا تو کچھ بھی نہیں۔ باپ کے سامنے کوئی جوان بیٹی بغیر سر پہ دوپٹہ ڈالے ہوئے نہیں جا سکتی تھی، اتنی شرم حیا تھی۔ آج شرم حیا کیا، جینس آ گئی تو جینس کے پیچھے لگ گئے، جینس کے پیچھے، ٹی شرٹ کے پیچھے، جینس کے پیچھے۔ اب کیا پوچھتا، شیمپو آ رہا، جو شیمپو کا اشتہار دکھایا جا رہا، جتنی سارے بال کھول کے اس کا کر کے سب اس کے پیچھے بھاگ رہے۔ بھائی یہ دنیا کام نہیں آئی،
یہ دنیا کام نہیں آئے گی. یہ بچوں سمجھو اس کو، بھگانے سے بھاگو مت ان کے. دنیا کی طرح لبک، دل تو چاہتا ہے لبک جائے اس کے ساتھ، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس سے، صرف نقصان ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. 50,000 سال کے ایک دن قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے علم کے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کیا کہتے ہیں، جب قیامت کے دن برپا ہوگا تو لوگ اپنی کانوں کے لو تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے ہی پسینے میں کانے کی لو تک ڈوبے ہوئے ہوں گے. 70 اونٹ بھی اس کو پئیں گے تو بھی وہ ختم نہیں ہوگا. کس وجہ سے؟ خفت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے اور ندامت کی وجہ سے. ساری چیزوں کی بہت ساری آپ کو یہاں بتایا جاتا ہے تب بھی کوئی حاصل نہیں کرتا کہ ندامت اٹھائیے گا، وہاں پہ مت اٹھائیے، آپ یہ کر لیجیے، تب بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک پورا باب ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا قیامت کے دن یہ افراد جو ہیں سخت افسوس کریں گے. قیامت کے دن کس بات آپ سوچیے کہ قیامت کا افسوس وہ کیسا افسوس ہوگا؟ کس بات پہ؟ کہ ان کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا تھا لیکن نہیں حاصل کیا. اب سوچیے یہ افسوس کیسا ہوگا. جس میں 70 اونٹ پی رہے ہیں تو یہ افسوس وہی ہو رہا ہوگا. تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس سے بچنے کی کیا سبیل، ہم کیا کریں؟ کہ اپنے زانوں کو علماء کے سامنے طے کرو، یعنی علم دین حاصل کرو. یہ ہے علم دین حاصل کرو. تو یہاں علم دین کے یہ وقت بنائی گئی کہ کیسے بچے پڑھتے ہیں، کیا کام مدرسے میں ہوتا ہے، کیا شور مچ رہا ہوتا ہے، مدرسے کی بے عزتی کرے. اگر آپ یہاں سے جائیے گا، آپ کہیے گا آپ کا احترام جو ہے 70,000 انبیاء کے احترام کے برابر ہے، کہ ایسا ہوگا نہیں ہوگا. کہاں سے آ رہی کہ مدرسے یہ کہاں سے آ رہی؟ یہ ڈاؤ میڈیکل کالج سے آ رہی ہے، اس کی شان الگ. یہ کہاں سے آ رہی؟ یہ وہاں سے آ رہی، یونیورسٹی سے آ رہی، یہ وہ پڑھ رہی، انجینئرنگ پڑھ رہی ہے. اس سب کی عزت ہے. دنیا کی جو عزت ہے یہ والی عزت ہے. تو کمزور ذہن اسی کی طرف بھاگ رہا. ہمارا مشکل کشا کا قول بھی ہے، دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. یہ چمک دھمک ہے نا، دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. بھاگ رہے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کی بڑی عزت ہے تو ہماری لڑکی ڈاکٹر بنے گی، اس کی بہت عزت ہے تو ہماری لڑکی وہ بنے گی. بھائی وہاں بے پردہ رہے گی، رات کو ڈیوٹی دے گی، فلانا کرے گی، دھماکہ کرے. آخرت کی فکر کرو. دنیا چند دن کی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے. 50,000 سال کا ایک دن آخرت کا، صرف آخرت کے میدان قیامت میں کھڑا رہنا پڑے گا. پھر وہاں پتہ چلے گا. باپ جو ہے بیٹے سے مانگے کہ مجھے ایک نیکی دے دو، وہ نہیں دے گا. بیٹا باپ سے مانگے کہ وہ نہیں دے گا. ماں سے مانگے کہ وہ نہیں. کوئی ایک دوسرے کو نیکی دینے کو تیار نہیں، کو سب بھاگ رہے ہوں گے. ابھی ابتدائی کلاس ہے، اس لیے کچھ چیزیں تمہیدی بتا رہے ہیں آپ کو، تاکہ آپ کے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں آ جائیں کہ پھر پڑھنے کا شوق پیدا ہو. ابھی تو پڑھایا تو بہت کچھ جائے گا، لیکن ابتدائی چیزیں بتا رہے کہ میدان قیامت میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا قول ہے یہ، بیٹا جو ہے باپ سے خوش آمد کرے گا، مجھے ایک نیکی دے دو، وہ انکار کر دے گا. باپ بیٹے سے کہے گا ہم نے تمہاری خدمت کی، تم کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا، معاشرے کی بہترین لڑکی سے تمہاری شادی کر دی. ہاں بابا سب کچھ صحیح ہے، پھر کیا کریں گے؟ ایک نیکی سے بابا یہی نہیں ہو سکتا. ماں کہے گی ہم نے تمہارے ساتھ رات بھر جاگے ہیں، یہ کیا، پرورش کی، دودھ پلایا، فلانا کام، دھماکہ کام کیا. کہ ہاں ماں آپ نے کیا تو ہے. پھر کیا کہنے ایک نیکی کرنے، یہ نیکی نہیں دے سکتے. سب خوف اور دہشت میں ہوں گے، کوئی نیکی نہیں دے گا. تو کیا یہ سب جھوٹ ہے سارا جو بتایا جائے؟ آن لائن تو دیکھیے، اس پہ تو بات کر رہے ہیں، جھوٹ ہو کر پکڑ لیا جائے گا ہمیں. آپ کیسی بیکار کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ بچیوں کو بہکا رہے ہیں؟ کیوں آپ خراب کر رہے ہیں ان کو؟ کہا جائے گا نا. ہم تو کھلم کھلا بتا تو نہیں یہ ہے تو خراب. کتاب سامنے کھلی ہوئی، یہ جو چوتھے امام کی سنا رہے ہیں، یہ وہ کتاب ہے ارشاد القلوب. ایک حیات القلوب علامہ مجلسی کی ہے، ایک ارشاد القلوب ہے. اس کے اندر یہ روایت ہے جو بتایا گیا کہ یہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ ہوگا. وہاں پہ سب کوئی نہیں دینے کے تیار، کہ ماں بھاگے گی، باپ بھائی سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. یہ کہیں نیکی نہ مانگ لیں ہم سے اور دیں گے نہیں، چھپیں گے لوگ تو میزان پہ جائیں گے. وہاں میزان پہ ترازو پہ رکھا جائے گا. جب دیکھا جائے گا کم ہے، نیکی کا پلہ ہلکا ہے، تو کہا جائے گا تمہارے پہ نیکی میں کمی ہے، کوئی نیکی کہیں ملے تو لے آؤ. وہ جب وہاں سے پلٹے گا میدان قیامت کے ساتھ، جو لوگ اس کا رشتہ دار ہوں گے اس کو دیکھ کے چھپ جائیں گے کہ یہ ادھر سے آ رہا ہے، اس کا مطلب مانگنے آ رہا ہے کوئی.
اور جو دنیا میں خسیس کنجوس ہوگا وہ تو آخرت میں بھی کیسا ہوگا، خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا، تو بھیانک ماحول دیکھ رہا، تو وہ کیسا غضب کا کنجوس ہوگا وہ، تو بھاگے گا وہاں سے، سب کو بھاگ لو بھاگ لو۔ جو سخی ہوں گے، اس سے ایک بات نکل آئی، اس لیے بتا رہے، ایک بات نکل آئی شاید کسی کے دل میں جگہ آ جائے۔ جو سخی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ جو دنیا میں سخاوت کرتا تھا وہ آخرت میں سخاوت کرے گا۔ کہا کیوں پریشان ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ یہ بار بار سنائیں کہ کیوں ہمیں پسند ہے، کیوں پریشان ہے تو؟ کہ ترازو کے پلے پہ دونوں ترازو کا پلہ برابر، ایک نیکی اگر مل جاتی تو میں بخش دیا جاتا۔ کہ تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ لو نیکی، ابا بھاگ رہے ہیں، اماں بھاگ رہی ہیں، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہاں تو کیا مسئلہ، لو یہ ایک نیکی۔ کہ تو مجھے کیوں دے رہا؟ سوال بھی اس نے اچھا کیا، تو کیوں دے رہا مجھے؟ کہ وہاں پہ ہے ہی ایک نیکی، کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ، تو تم ہی کوئی تو فائدہ اٹھائے، تم ہی لے لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز پڑھیے، سجدے میں جائیے، دیر تک پروردگار کے سجدہ کیجیے کہ اتنا بڑا پروردگار، اتنا رحمان اور رحیم پروردگار ہمارا کہ کسی کو انتہا نہیں۔ تو کیوں دے رہا؟ کہ ہمارے پاس ہے ہی ایک نیکی کہ تو ہی لے، تو ہی چلا جا۔ اس نے دے دیا، پلے پہ رکھا گیا، پلہ بھاری ہوا، وہ جنت میں جانے لگا۔ ندائی پروردگار سے، کہاں جا رہے ہو؟ کر پروردگار جنت میں جا، کہ جس نے تمہیں جنت میں بھیجا ہے، نیکی کی ہے، اس کو بھی تو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے کے چلا گیا۔ یہ فائدہ ہے دنیا میں نیکی کرنے کا، دنیا میں سخاوت کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ دنیا میں کرے گا تو عادی رہے گا، ورنہ لگائے رہے وہاں کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو دوزخ میں جائیں گے، اس کو سالے کو جانے دیں دوزخ میں، ہم نہیں جائیں گے تو کسی کو نہیں جانے دیں گے۔ اس نے اس کو دے دیا کہ تم ہی چلے جاؤ۔ تبھی تو کہا گیا کہ سخی کون ہے؟ کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ سخی کیا؟ اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ اور بخیل کہا کہ اللہ سے دور ہے، بندوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ سخی سخی سخی، سجدہ سجدہ سجدہ، خدا کا شکر بھیجیے، خدا کا شکر بھیجیے کہ وہ اتنا رحمان رحیم کے بہانے سے لوگوں کو بخشے گا۔ اور آپ تو طالب علم ہیں، دعا کیجیے کہ اس بات کی کہ پروردگار میں طالب علم ہوں تو رہوں، کوئی روڑے ایسے نہ اٹکائے جائیں میرے نزدیک کہ مجھے آنے میں دقت ہو، ورنہ اگر کسی ڈرامے میں کام مل جاتا ہے کوئی ایپیسوڈ بچتا نہیں کہ جس میں جاتی نہیں، سب میں جانے تھے، گھر والے ابا چھوڑ گیا تھے وہاں تک، ہے نا۔ یہ ڈرامے میں اس کو بلایا گیا، 5,000 روپیہ اس کو ملے گا یا زیادہ ملے گا؟ بھائی ہم تو ایسے ہی بتا رہے ہیں اپنے دل سے، 5,000 کیا ملے گا؟ اور زیادہ ملے گا، سمجھیں آپ۔ ایک بڑی خطرناک حدیث ہے، کیسے سنائیں، ڈر لگتا ہے مجھے، کہ جو طالب علم کی توہین کرتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا، جو شخص کسی طالب علم کی تقصیر کرے، ذلیل کرے، وہ کرے تو یقیناً اس نے مجھے وہ کیا، رسول اللہ کرے مجھے، اور جس نے میری تقصیر کی اس کا ٹھکانہ اللہ معاف کرے۔ کسی مومن کو یہ بات نہ ہونے پائے کہ کسی طالب علم کی بے عزتی کرے، وہ ہو۔ اس کی وجہ سے ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد، تو ہم اپنے یہ بھی تو دیکھتے ہیں ساتھ میں ادھر ہو کیا رہا ہے، تو وہ تو ہاں ٹھیک ہے، 4:30 وہ آدھے گھنٹے سے بول رہے ہیں، ابھی 4:30 ہی ہوا، ہم کیا سمجھ رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے ہو جائے، اتنی دیر ہے، سر آئیے ٹائم ہو گیا۔ اچھا جناب، آج ہم نے سوچا کہ نئی بچیاں تو ہوں گی، چلیے پرانی بچیاں بھی ہیں ہماری، وہ بھی ہیں، کافی دنوں بعد شروع ہو رہا تھا، ذرا ہلکا پھلکا سا وہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز لے کے چلتے ہیں جس میں ان کو تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، کہ تبھی تو آپ لے کے آئیں، کان کے لو تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، ڈرا رہے ہیں، اس کے بعد انٹرسٹ بھی ڈیولپ کرا رہے ہیں، نہیں وہ تو ڈرا تو ایسے ہی بتا دیں کہ دیکھیں علم کا اتنا فائدہ، آپ سب فائدے بتا رہے تھے، آپ کو ڈرا نہیں رہے، علم جو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پروردگار نے یہاں بھیج دیا تھا، اب ڈرنے کی کیا ضرورت، یہ توفیق آپ کو دی تو اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے قدموں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھایا ہوا تھا، آپ کو دکھائی نہیں دیا، وہی ہے نا کہ دکھائی نہیں دے رہا اس لیے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے، جب تک وہ ریڈ کارپیٹ نہ بچھایا جائے تو ادھر ادھر لوگ کھڑے نہ ہو تالیاں بجاتے ہوئے، وہ کہتے ہیں تب تک وہ تاج واج رکھ کے تب وہ آئیں گی، کیٹ واک کے اوپر آئی ہیں، فلانا آئی ہیں، دھماکہ آئی، جب تمام اللہ کی نافرمانیاں کر لیں گی، بے عزتی ہو جائے گی ان کی،
اللہ کے نزدیک ان کی سب وقت غارت ہو جائے گی، تب ان کو خوشی ہوگی کہ ہاں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرا وہ. ارے نہیں، یہ ہے خوشی. خوشی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں چاہے کوئی کتنا برا مانے. ہم دعا کریں گے پروردگار ہم کو ہمت دے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اللہ کے لیے ذلیل ہونا دنیا کے لیے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے. مولا مشکل کشا، اللہ کے لیے ذلیل ہونا دنیا کے لیے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے. مولا مشکل کشا فرما رہے. اور ان کی اولاد نے کر کے بھی دکھا دیا. پھول آنے تھے مگر بدلے میں پتھر آئے. کربلا والوں کے راستے میں جو قافلہ جا رہا تھا اس میں تو پھول برسنے تھے نا، لیکن ہو کیا رہا تھا بدلے میں پتھر پھینکے جا رہے تھے، گرم پانی پھینکا جا رہا تھا، آگ پھینکی جا رہی تھی. لیکن وہ چاہ رہے تھے شکر خدا کرتے. ان کے زبان پہ شکوہ نہیں تھا. اس لیے شکوہ نہیں کہ معلوم تھا کہ ہم جو سر کر رہے ہیں کامیابی حاصل کرنے جا رہے ہیں، ہم کامیاب ہو رہے ہیں. شکوہ کس بات کا؟ ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں. اتنی جلدی بس امام صاحب جو آپ بول رہے ہیں تب ختم ہو جائے گا میٹر، پھر کیا کیجیے گا؟ ابھی اس سے آدھے گھنٹہ ہوا. اپنے کو ادھر سمجھاتے چلیں، انہیں کو سمجھا رہے، خود نہیں سمجھا رہے اپنے آپ کو کہ ہم بھی اپنے آپ کو بھی سمجھائیں. ہم نے سوچا تھا کہ آج حضرت لقمان کی کچھ نصیحتیں جو اپنی اولاد سے کی ہے انہوں نے، وہ ہلکی پھلکی بھی ہیں، اچھی بھی ہیں، مزیدار بھی ہیں، حکمت والی بھی ہیں، تو ہم وہ بتائیں تو اس میں مزہ بھی آئے گا اور ذرا ہلکی پھلکی بات ہوگی. حالانکہ کوئی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کوئی ہلکی پھلکی بات ہوتی نہیں ان کے ساتھ، وہ ہمیں کو ہلکی پھلکی لگ رہی ہوتی. جب ہوتی کہ اگر عمل کرنے والا عمل کرنے کے لیے سوچے تو بات گہری ہوتی ہے. تو اس بات گہری میں ذرا ایک چیز کا جواب دیجیے کہ اس چھٹی میں کیا کرتی رہی؟ کہاں سے کہاں بات گئی؟ آپ لوگ کیا کرتی رہی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب انشاءاللہ آپ کو راہ ملتی جائے گی، آپ کام کرتی جائیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا تو پروردگار توفیقات بھی دے گا، راستہ بھی ہموار کرے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، پہلے سن لیجئے پھر لکھیے گا. پہلے سنیے. کیا منقول آپ فرماتے کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جو کچھ فرمایا تھا اس میں یہ بھی تھا ایک کہ اے نور نظر اپنے دن اور رات کے اوقات میں کچھ حصہ تحصیل علم کے لیے بھی رکھو. کب حضرت لقمان کب کہہ رہے تحصیل؟ کیونکہ یہ دنیا بنی ہی اسی کام کے لیے کہ بندوں کو بتایا جائے کہ آخرت کیا ہے، اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، اس کی اطاعت کیسی کرنی ہے، تبھی آپ کو وہ جگہ فائدے کی جگہ جنت ملے گی، ورنہ آپ کا مقام ابلیس کے ساتھ ہوگا، دوزخ میں جانا پڑے گا. دوزخ بہت خراب جگہ، اچھی جگہ نہیں، تکلیف دہ جگہ. تو اس لیے وہ پہلے وقت سے شروع ہو گیا تھا معاملہ کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہاں تک آ گیا کہ علم حاصل کرو. یہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آ گئے. ان کے یہاں کنیز بھی جو آتی تھی، جو کنیز ہوتی تھی وہ بھی اتنا علم رکھتی تھی کہ بات کرتی تھی قرآن میں. 20 سال تک قرآن میں صرف بات کرتی رہی، سوال جواب صرف قرآن میں کرتی رہی. ہم سے کہا جائے آپ 5 منٹ کیجیے ذرا. اچھا 1 منٹ کر لیجیے، مجھے اٹھ کے جانا ہے. آپ ذرا قرآن بتائیے گا آپ کو اٹھ کے جانا. کیا یہ سر ان کی کنیز حضرت فضا نام تو رکھا جاتا ہے، فضا سب کچھ رکھا جاتا ہے، لیکن اگر نام رکھ دیا جائے دلیپ کمار، مینا کماری تو فوراً لٹ نکل آئے گی کہ مینا کماری کی لٹ ایسی تھی تو ہمارے بھی نکلنی چاہیے. تو جب نام یہ رکھا جا رہا ہے، علی اکبر نام رکھا جا رہا ہے، تو فرمانبردار کیوں نہیں ہو رہے؟ دنیا میں دیکھ لیجیے جب کبھی کسی کو کوئی تشبیہ دے دی جائے کہ آپ فلاں سے ملتے جلتے ہیں، جب آپ کا نام فلاں جیسا ہے، امیتابھ بچن ہے، آپ تو دیکھیے گپھا بھولنے لگے گا فوراً. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ فطرت ہے یہ نہیں فطرت ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں نا. لیکن جب اللہ رسول کی طرف بات جاتی ہے تو کیوں بدل کیوں جاتی ہے بات؟ ہے نا. آپ کیوں نہیں کرتے اس کو اقدام نہیں کرتے؟ نہیں کیا جاتا. تو حضرت فضا تو نام رکھا جاتا، کنیز فاطمہ نام رکھا جاتا، طرح طرح کے نام رکھے جاتے، عمل ایک بھی نہیں ہوتا کسی نے ان کو رکھا نام اسی لیے جاتا ہے. یہاں ائمہ تاری نے زور اسی لیے دیا کہ اچھے نام رکھو، اچھے نام سے یہی مراد ہے کہ رکھو اسی لیے رکھو. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی ریفلیکشن آئے گا، کچھ نہ کچھ بندوں پہ ریفلیکشن آئے گا. یہاں تو نام نہیں رکھتے، بگاڑ دیتے. کیوں بگاڑتے ہیں؟ تاکہ ماں جو ہے، اماں جو ہے
کووڈ آج کل ہے، بچے گھر میں دن بھر گالیاں دینے میں آسانی رہے، یہ صورتحال تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ بیٹا نصیحت میں کیا فرمائے، اے نور نظر دن رات میں کچھ اوقات جو ہے، کچھ حصہ جو ہے تحصیل علم کے لیے رکھو، کیونکہ تحصیل علم کو ترک کرنے سے بڑھ کر اور کوئی تلافی، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں کہا جا رہا ہے علم حاصل، تحصیل علم حاصل نہ کرنے سے، اس کو ترک کر دینے سے بڑھ کر اور کوئی بھی تلافی نہیں، کوئی نقصان نہیں، اتنا بڑا نقصان ہے۔ دیکھ لیا، کوئی نقصان نہیں، جتنا تحصیل علم کو ترک کرنے سے اتنا نقصان ہے، اتنا اور کسی چیز سے کوئی نقصان نہیں۔ بے شمار نصیحتیں حضرت لقمان کی ہیں، مختلف جگہ پہ ہے، ایک کتاب گفتار انبیاء، اس میں تو ہے ہی ہے حضرت لقمان کا، باقی الگ الگ کتابوں میں بھی حضرت لقمان کا باب موجود ہے، جیسے ارشاد القلوب آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر بھی ایک حضرت لقمان کی نصیحت کا باب بھی ایک ہے، اس میں بھی ہے، کیونکہ ان کی نصیحتیں ہیں بڑی مزیدار، اچھی نصیحتیں ہیں، دل کو لگتی ہیں، تو اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جا رہے تھے کہیں راستے میں چلتے چلے جا رہے تھے، گدھا بھی ساتھ میں تھا، تو کیا کیا انہوں نے کہ بیٹھ گئے حضرت لقمان، بچہ پیچھے آنے لگا، تو کوئی راستے میں کوئی بندہ لگا کہ دیکھو باپ کتنا ظالم ہے، خود بیٹھا ہوا، بیٹا بیچارہ پیچھے چل رہا ہے، آگے بڑھنے کے بعد کہا بیٹا آگے آپ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹا بیٹھ گیا، چلنے لگا، وہ بھی چلنے لگا، کچھ آگے چل، یہ دیکھو بیٹے کو دیکھو، جوان بیٹا اس میں بیٹھا ہوا، باپ پیچھے چل رہا، ان کا اچھا بیٹا آپ ایسا کرتے ہیں، سب لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں، دونوں بیٹھ گئے، دونوں بیٹھ کے چلنے لگے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کتنا ظالم ہے یہ لوگ، کہتے ہیں یہ لوگ ظالم ہیں کہ دو بیٹھے ہوئے ہیں جانور کے اوپر، کتنے کہہ رہے آ جاؤ بیٹا ڈنڈا لے آؤ، ہم لوگ ٹانگ لیتے ہیں، ایسے لیا، ٹانگ لے گا، ظالم ختم ہو رہا، وہ ٹانگ لیا، ایک دریا کے کنارے گزرے، وہ دیکھ کے گدھے نے اپنے عکس دیکھا، بتک گیا، وہ گر کے اس میں چلا گیا، کہہ رہے بیٹا بس جو سمجھ میں آئے اللہ رسول جو کہا وہی کرو، لوگوں کے کہنے میں مت جاؤ، جو یہ کہہ رہا ہے ادھر بھاگ گیا، وہ کہہ رہے ادھر بھاگو، بڑی چوڑی بیل بٹم آ جائے، اتنی بڑی یہ بھی پہننے لگے، کوئی چھوٹا آ گیا، اتنا آ گیا، کھینچ کے پہنا جاتے، 14 آدمی کھینچ رہے ہیں، تب ان کی جینس کے اندر ان کا پیر چلا جائے، ہے نا، یہی ہو رہا نا، سب کام بالکل ایسے ہی ہو رہا، دیکھا دیکھی سب کام ہو رہا۔ اپنی عقل لگاؤ کہ ہمیں کیا کرنا، ہمارے ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، اس کی کتنی محنت، کتنی مشقت ہے، ماں باپ کی کتنی محنت مشقت ہے، ہم کتنے بھائی بہن ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا خود دیکھو، خود دیکھنے میں خود کام کرو، تب وہ صحیح ہوگا، ورنہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو یہ حضرت لقمان اس ٹائپ کی نصیحتیں کیا کرتے ہیں، جو عملات دکھاتے بھی تھے کہ یہ دیکھو۔ ایک جگہ پہ حضرت لقمان کیا فرماتے ہیں، اب دیکھیے حضرت لقمان کیا حسین ترین جواب دیا ہے، کیا بہترین بات کہی ہے حضرت لقمان نے کہ دل خوش آ جائے۔ اگر یہ بتانے کے بعد کہیں گے آج کا سبق ختم ہو گیا، تو آپ لکھیے گا 1 2 3 4 5 6 کر کے لکھیے گا کیا کیا بتایا انہوں نے۔ حضرت لقمان ایک روز لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، کام یہ تھا نصیحت کریں، کیونکہ اس سے اوپر کا کام کوئی دنیا میں ہے نہیں کہ لوگوں کو نصیحت کی جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے، اس سے اوپر کا کام کوئی بھی نہیں۔ کیوں کہ 1,24,000 انبیاء اسی کام کے لیے بھیجے گئے تھے، تو اس سے بڑا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے نہیں ہے۔ تو یہ کام کب کیجیے گا، جب آپ کو کچھ علم حاصل ہوگا تبھی آپ کیجیے گا، ورنہ کیسے نصیحت کیجیے گا، نصیحت کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ وہ والا کام ہوگا جو انبیائی کام ہے، نصیحت کرنا، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ انبیائی کام ہے، یہ کربلائی کام ہے۔ مولا بھی اسی کام کے لیے نکلے تھے۔ تو کیا کریں، ایک روز نصیحت کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک شخص، بنی اسرائیل کے ایک شخص بزرگوں میں سے نے وہاں سے گزر ہوا، اس نے لوگوں کا ازدحام جو دیکھا تو نزدیک گیا، نزدیک جانے کے بعد آیا اور گردن کو لمبی کیا، اس نے لمبی کرنے کے بعد ان کی طرف حضرت لقمان کی طرف دیکھنے لگا، اور دیکھنے کے بعد پوچھنے لگا کہ تم بھی لقمان ہو؟ ان کا جی ہاں۔ کہیں تم بھی فلاں شخص کے غلام ہو؟ ان کا جی ہاں۔ تو کہنے کا پھر تم ہی ہو جو بھیڑ چراتے ہو؟ ان کا جی ہاں۔ اس نے کہا تم ہی جو ہے وہ کالے ہو؟ کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو ہیں ہی کالے، چل رہا تھا نا کہ اتنے سارے لوگ کیوں ان کے درمیان کالے، فرق اس کے کالا ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، تو ظاہری ہے آپ کو میرے بارے میں اس قدر حیرت کیوں، تجسس کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کہنے لگا کہ حیرت اس بات پہ ہے کہ لوگ آپ کے دروازے پر اس قدر ازدحام آمد رفت کیوں ہے، اور یہ لوگ آپ کی باتوں کو اس قدر پسند کیوں کرتے ہیں،
آپ بھی پسند کر رہی ہیں. کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کی وجہ یہ ہے، ایک ایک کر کے لکھیے جو وجہ بتا رہے ہیں ہمارے اور آپ کے دونوں کے لیے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی نگاہیں نیچی رکھتا ہوں. میں اپنی نگاہیں نیچی رکھتا ہوں. یہ نیچے رکھنے کے بھی دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو حیا کی وجہ سے بھی نیچے رکھتے ہیں، دوسری یہ کہ دیکھتے نہیں، گھر میں گئے، کسی گھر میں گئے ناشتہ کنیکشن دیکھتے رہے، پردے کاٹ میں ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، وہ کیا لگا ہوا، کیسے بیٹھا ہے. یہ لوگوں کی ٹوہ لے کر نگاہوں سے بھی ٹوہ لی جاتی ہے لوگوں کی. نگاہوں کو نیچے رکھتا ہوں اور کیا کرتا ہوں، زبان کو قابو میں رکھتا ہوں. یعنی بد زبانی نہیں کرتا، لوگوں فضول باتیں نہیں کرتا، زبان کو قابو میں رکھتا ہوں. پاک غذا کھاتا ہوں. آپ خمس نکالتی ہیں؟ خمس تو کیا کریں ہم، نکالنا ضروری. جی ہاں. تو آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ تقلید. کل مجھے کوئی آدمی بتا رہا تھی پورا واقعہ، وہ تقلید کو پوچھا گیا، چکرا کی تقلید کس کی تقلید کرتے؟ پاک غذا کیسے ہوگی؟ تمہارا سارا مال سب نجی سے خمس نہیں نکالا، تم نے پیسے نہیں دیے، تمہارا مال پاک نہیں ہو رہا. رشوت تم کو مارے تو وہ تمہیں نہیں پتہ، کہاں نوکری کرنی کہاں نوکری نہیں کرنی یہ تمہیں نہیں پتہ، کہ کہاں کی نوکری حلال ہے کہاں کی نوکری حرام ہے، کچھ بھی نہیں پتہ تمہیں. اپنی مرضی کیے چلے یار. وہ کیا فرماتے ہیں کہ غذا کو پاک رکھتا ہوں، اپنے دامن کو نفس امارہ سے آلودہ نہیں کرتا. خواہشات، نفس کی خواہشات سے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرتا ہوں، آلودہ گندگی نہیں کرتا ہوں اس میں. کیوں؟ اس بات جو اللہ پسند کرتا وہی کرتا، ورنہ نہیں کرتا، پاک رکھتا ہوں. بات سچ کرتا ہوں، بات سچ کرتا ہوں. ساری برائیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اس کو جو تالا لگایا جائے گا کس چیز کا ہے؟ جھوٹ کا. اب سمجھ لیے ساری برائیاں جمع کر دیے. جھوٹ اتنی بری چیز ہے، یہاں قدم قدم پہ جھوٹ بولا جاتا، بات بات پہ، معمولی بات پہ جھوٹ. نہیں کہہ دو جوانات، کہہ دو اب بیگم صاحب نہیں، اچھا بیگم صاحب. اس نے سن لیا، اس نے کہہ دیا اچھا بیگم صاحب. شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ جھوٹ بول رہے ہو، یہ چھوٹی سی بات پہ جھوٹ بول رہے ہو. بات دن بھر میں اگر آپ کاؤنٹ کیجئے تو دن بھر میں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. اگر 20 کروڑ کی آبادی ہے تو یہاں پہ کتنا، کئی لاکھ ارب دفعہ جھوٹ بولا جاتا ہے. خاص طور سے جب سیاستدان تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تو اللہ معاف ہے تو ڈوبا ہوا ہوتا تو ہے نا، ٹوٹل جھوٹا، سب جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ قبر کے اندر جھوٹ، غیبت اور چغلخوری کا گناہ ملے گا. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ قبر میں گناہ جو ملے گا وہ کس چیز کا گناہ ہوگا. یہ ان کی کتاب ہے جو جامع الاخبار، شیخ صدوق. قبر میں جھوٹ، غیبت اور چغلخوری کا عذاب ملے گا. اماں کو دفنا کے تو آ گئے، کبھی نصیحت نہیں کی، کبھی بتایا نہیں، بھائی کو کبھی بتایا نہیں، کسی نے ہمیں بتایا نہیں. تو اب اوپر کچھ بھی کرتے رہیے، موم بتیاں سلگاتے رہیے، اگر بتیاں سلگاتے رہیے یہ کام آپ نے نہیں کیا تو وہ بیچارہ بھگتے گا غریب، اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں. تو بتاؤ. ہم رک کے بیچ میں بول رہے ہیں، اسی لیے ہم نہ سیدھے حدیث سنا کے چلے جائیں، بول رہے ہیں کہ ہمیں پتہ کہ نہیں مومن کیوں تکلیف اٹھائے. تو اس کو بتاؤ کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا آلودہ نہیں رکھتا ہوں، غذا پاک کھاتا ہوں، بات سچ کرتا ہوں، وعدہ پورا کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وعدہ ہو گیا نا، لا الہ الا اللہ. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے. جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں. جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. اور اخلاص اس کا یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. پتہ ہی نہیں کیسے بچائیں، ہمیں خمس نہیں پتہ کیسے نکالا جائے گا. ہم وہ نہیں کرتے، تقلید نہیں کرتے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کس کی تقلید کی جائے کس کی تقلید نہ کی جائے. بچوں، بیٹیوں، شہزادیوں، نکلو کام کرو. سب سے بڑا کام یہ ہے. پتھر کھاتے تھے 950 سال تک، حضرت نوح پتھر کھاتے رہے. حضرت نوح کتنے بڑے پیغمبر، حضرت نوح پتھر کھاتے رہے. تو کیا کام کرتے تھے؟ تبلیغ کرتے تھے.
آج کیا ہو رہا؟ آج وہ وقت گزرے ہوئے ہزاروں لاکھوں سال گزر رہا ہے، ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جا رہا، اور جنت میں ان کا اعلیٰ مقام ہوگا۔ اور تمام انبیاء، کوئی آرے سے چیرا جا رہا، کوئی سولی پہ لٹکایا جا رہا، ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو بتا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، رسول اللہ کا زمانہ گزر گیا ہے، ائمہ تارین گزر گئے، آپ حسین اور خوبصورت انداز میں بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ کوئی بھی بات کرنی ہوگی آپ اچھے انداز، ہم یہی بات برائی کے ساتھ بھی کرتے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے، ہم آپ کو ہنسا ہنسا کے ویسے بات کر کے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ آپ بھی چاہیں تو بہت حکمت کے ساتھ باتوں کو آگے پہنچائیے، جیسے یہ حکمت کے ساتھ کریں۔ ابھی دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تم کون ہو؟ کالے ہو، غلام ہو، فلانا ہو، بکریاں چراتے تھے، بھیڑ چراتے تھے، کہ ہاں سب صحیح۔ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کو کیا وجہ؟ کہہ رہی اس لیے کہ تمہارے لوگ تمہاری بات کو اتنے شوق سے کیوں سن رہے ہیں؟ اب انہوں نے نصیحت کی، کیوں سن رہے ہیں؟ تو ان کا نصیحت کیا، کتنا اچھا موقع ملا، انہوں نے نصیحت کی۔ ان کا بھائی یہ کرتا ہوں، پھر بات کو سچ کرتا ہوں، وعدے کو پورا کرتا ہوں، مہمان کی عزت کرتا ہوں، اپنے پڑوسی کی حفاظت کرتا ہوں۔ پڑوسی بہت اہتمام، بہت وہ کہی گئی پڑوسیوں کے خیال رکھو۔ ہمارے یہاں پڑوسی کا خیال نہیں رکھا جاتا، پڑوسی ہمارا خیال رکھتا، ہم بھی اس کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ ہمارے یہاں پتھر پھینکے گا تو ہم انگیٹھی رکھتے ہیں، گرما کے پتھر پھینکیں، آؤ تم نے برا کیا، تم سے زیادہ برا کریں گے۔ یہاں پہ پڑوسیوں کی بہت عزت احترام بتایا گیا ہے اسلام میں، دین میں، ہماری شریعت کے اندر، کہ پڑوسیوں کے حق ادا کرو۔ وعدہ پورا کرتا ہوں، مہمان کی عزت کرتا ہوں، پڑوسیوں کے حق کو ادا کرتا ہوں، اور لغو یعنی فضول باتوں سے کنارہ کش رہتا ہوں۔ فضول باتوں سے، لغو بات، بیکار بیٹھ جاتی ہیں یہاں پہ عورتیں، لڑکیاں، آپ لوگ گھر کے لوگ، مرد ہوں یا عورت، سب عورتوں وغیرہ، بھائی تو بتا تو پڑھا تو انہیں کے رہیں، تو اب کس کی بات کروں میں؟ کیا کہتا ہے؟ بیٹھ کے باتیں ہو رہی تو ہو جائے، گھنٹوں بات ہو رہی ہوتی، کیا بات ہو رہی ہوتی؟ فضول۔ اس فضول باتوں میں غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، لوگوں کی بے عزتی بھی اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، راز بھی فاش کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور یا کچھ بھی نہیں ہوتا تب بھی بیکار کی بات۔ وہ تو کپڑا جو تھا انہوں نے ایسا پہنا تھا، انہوں نے ویسا پہنا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے برینڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، تو کہاں برینڈڈ کپڑا تھا؟ یہ بیکار کی بات ہے، کیا فائدہ ہو؟ فضول بات ہے۔ چلے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہر شخص کے ساتھ 3 پوٹلیاں یا 3 صندوقچیاں جو ہیں اس کے ساتھ جائیں گی اور رکھی جائیں گی قیامت کے دن۔ ایک کو کھولا جائے گا، اس میں اتنی خوشبو ہوگی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ خوشبو اگر دوزخ میں بھیج دیا، ساری خوشبو ڈال دیا، تو دوزخ والوں کو دوزخ کے عذاب کا علم نہیں، پتہ نہیں چلے گا، تکلیف نہیں ہوگی، نہیں محسوس کریں گے تک، اتنی خوشبو ہوگی۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ ان کی نیک اعمال ہوں گے۔ نیک اعمال، آپ کے نیک اعمال ایسے ہوں گے، اتنی خوشبو، نیک اعمال اختیار تو کرنا شروع کیجئے، یاد تو کیجئے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ دوسری پوٹلی کس چیز کی ہوگی؟ صحیح، بالکل صحیح، گناہوں کی پوٹلی ہوگی، وہ کھولی جائے گی، اتنی بدبو کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر اس کو جنتیوں کو بھیج دیا جائے، جنت میں وہ بھیج دیا تو جنتیوں کو وہاں کی جنت کی راحت نہیں ملے گی، راحت ہی نہیں ملے گی، ان کو خراب ہو جائے گی۔ ایک تیسری آئے گی، ایک اور، وہ کیا ہے؟ ہے نا، خالی، بالکل، نہ نیکی ہے نہ بدی ہے، خالی بالکل۔ KMC کے نلکے کی طرف وہ آواز نکل ہے، پانی نہیں آ رہا، جیسے آج کل گیس کچھ بھی نہیں آ رہی، وہ خالی ہو کیا؟ وہ ان کا وہ وقت ہوگا جو انہوں نے بلا وجہ ایسے ہی کاٹ دیا، کوئی گناہ بھی نہیں کیا انہوں نے، لیکن کیا وقت کاٹ دیا، سو کے کاٹ دیا، ادھر کاٹ دیا، ادھر مباح بات کر کے کاٹ دیا، کوئی نیکی، کوئی عمل نہیں کیا۔ ایک سیکنڈ گزرتا آپ کا جا رہا ہے جو خالی جا رہا ہے، تو اس میں خالی جا رہا ہے نا، اس میں عمل ہونا چاہیے۔ ہے نہیں کہ تم رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، رائی کے دانے کے برابر بدی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، یعنی رائی کے دانے میں کتنا وقت لگتا ہے، نیکی بدی کتنا وقت ہوتا ہے، اتنا نوٹ کیا جا رہا، ہم سب ضائع ہو رہا ہمارا، کیونکہ ٹائم گزر گیا، پورا دن گزر جاتا، دن رات گزر جاتے، لیکن کوئی کام نہیں کرتے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بات سچ کرتا ہوں، لوگوں بات نہیں کرتے، یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے تمہیں لوگوں کا یہ اجدھام جو ہے میرے نزدیک دروازے پہ اکثر و بیشتر نظر آتا ہے۔ مذکورہ بالا صفات کو جس کے اندر
زیادہ ہوگی وہ مجھ سے بہتر ہے، جس میں کم ہوگی وہ مجھ سے کم تر. یہاں پہ آگے ختم کیا بات کو. بہت اچھی چیز چننا تو مشکل کام کیونکہ سبھی اچھی ہیں. چلیے سناتے ہیں. بیٹے جھگڑے سے بچتے رہنا کیونکہ یہ تمہیں خونریزی تک پہنچا سکتی ہے. کیونکہ یہ تمہیں خونریزی تک پہنچا سکتی ہے. دیکھیے ہو ہی یہ تھا جھگڑے سے. ہر وقت قتل و غارت کا بازار گرم ہے یہاں پہ. اور اگر نہیں بھی وہ والی خونریزی آپ نہ سمجھ میں آئے تو وہ والی سمجھ لیجیے گا. اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا اب آئی سمجھ میں. غیبتیں کریں گے آپ. اگر جھگڑا ہو جائے گا غیبت شروع ہو جائے گی. مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. 7 باتوں میں 7,000 فائدے. 7 باتوں میں 7,000 فائدے. ساتھ ساتھ چلیے بات کیجیے. جو بھاگتا جا رہا ہے اسی جگہ دوسری لڑکیاں لیتی جا رہی. 7 باتوں میں 7,000 فائدے. اب کیا چیز ہوگی یہ 7 بات ہے 7,000 فائدے. اب وہ کہہ رہے ہیں کتابوں میں درج ہے، ائمہ تاریخ حوالہ دے رہے ہیں کہ کئی چھوٹے امام کہہ رہے ہیں، کہیں کوئی اور کہہ رہا کہ انہوں نے یہ بات کہی. تو بات تو صحیح ہے، فائدہ تو ہے اس میں، بشرطے کہ وہ 7 باتیں. ابھی تو آپ کو 9 باتیں لکھوائی تھی نا، وہ اس میں اب یہ 7 باتیں آ گئی. 7 باتوں میں 7,000 فائدے. جناب لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا. جناب لقمان فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کیا فرماتے ہیں؟ اے نور نظر، میں تمہارے لیے 7 باتوں میں 7,000 فائدوں کو جمع کر دیا. پہلی بات، خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی مشقت نہیں. کہیں سے تو واہ سبحان اللہ کچھ منہ سے نکلے. ایسی خاموش سننے کی جیسے ہمارے ڈنڈے ہم مار رہے ہیں. اچھا خاموشی کہی تو سب خاموش ہے. سبحان اللہ. بیٹا آپ فرماتے ہیں کہ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی مشقت نہیں. خاموشی عبادت ہے. نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ کوئی چلنا ہے پھرنا، کچھ بھی نہیں. آرام سے آپ خاموش ہیں تو اس میں کیا ہے؟ کوئی مشقت نہیں. خاموشی ایک ایسی زینت ہے جو لباس و زیور اور دیگر آرائش کے ساز و سامان کے بغیر بھی انسان میں وقار میں اضافہ کرتی ہے. وقار میں اضافہ ہوگا. بہت بک 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 کریں گے تو آپ کے راز کھلتے جائیں گے. لوگوں کو پتہ چلے گا یہ کیا بک 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 کیا ہے، فضول باتیں کر رہی. جب تک کہ زیادہ بکنے والے سے فضول باتیں نہ ہو جائے، زیادہ بکنے والے ہی نہیں شمار ہوتا. فضول باتیں ہوں گی. بغیر ساز و سامان کے بھی انسان وقار میں اضافہ ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ خاموشی کی وجہ سے. اور ابھی آپ یہ معاشرہ کیا کہے گا؟ ہاں لڑکی تو اچھی تھی لیکن گنی ہے، بالکل خاموش رہتی ہے. اب چلیے اب مصیبت یہ جھیلیے، گنی ہے، پکنے تو ان کو، ہم اپنا کام کریں. یہ 2 ہو گئی. ٹھیک ہے. اب تیسری لکھیے. سلطنت کے بغیر بھی ہیبت صرف خاموشی سے حاصل ہوتی ہے. سلطنت کے بغیر ہیبت. یہ جو خاموش آدمی ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہے کیا. زیادہ گفتگو نہیں کرتا تو لوگ اس سے ڈرتے رہتے ہیں. بہت بڑ بڑ کرتا تو پتہ ہے یہ یوں ہی ہے یار ایسے. سلطنت کے بغیر ہیبت صرف خاموشی سے ہی حاصل ہوتی ہے. اب دیکھیے چوتھی لکھیے کیا چیز ہے. چوتھی چیز بتائی جا رہی ہے کہ خاموشی ایک ایسا قلعہ ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. خاموشی ایک ایسا قلعہ ہے جس میں دیوار کی ضرورت نہیں. قلعہ یعنی آپ محفوظ ہیں. خاموشی کی وجہ سے آپ محفوظ ہیں. ایک ایسا قلعہ ہے جس میں دیوار، چھت و کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. آپ خاموش ہیں تو آپ سمجھیے قلعے میں ہیں. آپ لوگوں کی باتوں سے بچی ہوئی ہیں. زیادہ باتیں کریں گے لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں گے. آپ کے راز فاش ہو جائیں گے. سوال کریں گے تو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ بہت بک 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 کریں تو سوال کیا جواب بھی دیجیے گا آپ. تو آپ کی ساری چیزیں کھلتی جائیں گی. تو کہا جا رہا ہے خاموشی ایک ایسا قلعہ ہے جس میں دیوار کی ضرورت نہیں. خاموش رہنے والے کو لغزش اور بیہودہ باتوں سے معذرت نہیں کرنی پڑتی. ہاں ہے نا، بالکل صحیح ہے نا. کوئی فضول باتیں نہیں ایسے کرتے جیسے کہ میں معاف کیجیے گا میں نے یہ کہہ دیا تو معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. خاموش رہنے والے کو لغزش اور بیہودہ باتوں سے معذرت کی ضرورت پیش نہیں آتی.
اور ایک چھٹی چیز، یہ بھی بہت حسین، بہت خوبصورت ہے، بشرطے کہ آپ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ خاموشی کرامن کاتبین کو آرام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ خاموشی کرامن کاتبین کو آرام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ سر آپ بھی خاموش ہو جائیے۔ کرامن کاتبین جو نیکی کے لکھ رہے ہیں تو ان کو بیچارے لکھتے ہی کتنا کریں بھائی، جو آ رہی اسی کو آنے دو، ورنہ زیادہ تر تو بیچارے یہی لکھتے رہتے ہیں۔ الٹے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والوں کو ملتا ہی کیا لکھنے کو، اگر لکھ رہے ہیں تو کہہ رہے بھائی بولے تو بھائی، جس کو ہم کافی دیر سے بیٹھے ہوئے کچھ ملا نہیں ہمیں۔ ایک بہت خوبصورت ترین چیز جو ساری چیزوں کا مجموعہ کر کے آ رہی ہے، اگر آپ غور کیجیے گا تو کئی ایک جو 1 2 3 4 5 6 کر کے لکھائی گی، کئی ایک کا مجموعہ ہو جائے گا۔ خاموش بہت سے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ خاموشی بہت سے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ لکھ لیا؟ ایک سوال کیا گیا حضرت لقمان سے، کسی نے آپ سے سوال کیا، حضرت لقمان سے دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک سب سے مستحکم اور پائیدار عمل کیا ہے؟ سب سے مستحکم اور پائیدار عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لغو باتوں سے دور رہنا۔ وہی جو بتائی گی 3 پوٹلیاں کھلے گی، لغو باتوں سے دور رہنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ ہر کام کی ایک نشانی ہوتی ہے، اے نور نظر، ہر کام کی ایک نشانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، اور عقل کی علامت غور فکر ہے۔ عقل کی علامت غور فکر ہے، اور غور فکر کی علامت خاموشی ہے۔ پھر آگے خاموشی، غور فکر کی علامت خاموشی ہے، علامت خاموشی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے آپ لوگوں کو جو نئی بچیاں آئیں ان کو بھی بتایا جائے گا اور کہا جانا چاہیے تھا، ہونا چاہیے، اور والدین کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی تو جنریشن آگے بڑھے گی۔ کسی کچھ معلوم ہوتا جائے، جب کسی نے پوچھا کہ مولا مشکل کشا سے پوچھا کہ عقل کیا ہے، تو آپ نے کہا فطری۔ کہاں سے فطری؟ فطری تو ماں عقل مند ہوگی تب فطری ہوگی نا، جب ماں عقل مند ہی نہیں ہوگی تو پیٹ میں فطری۔ کہہ رہا اگر ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسبی ہے، یعنی حاصل کرے، کسبی یعنی حاصل کرے، کہنے وہ بھی نہ ہو، کہیں بھائیوں سے مشورہ کرے۔ جب مولا کہہ رہے ہیں، اب کہا کہ اگر وہ بھی نہ ہو کہ پھر محفل میں خاموش رہے، کہنے اگر وہ بھی نہ ہو کہ موت سر پہ، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور کیا یہ ہے کیا چیز؟ عقل ایک لفظ بتا کے اپنے اسی پہ آ رہے ہیں کہ آئندے آنے والے کسی اس میں ہم لیں گے اس کو گھما پھرا کے کسی طرح سے، کیونکہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ اللہ کے عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت عقل ہے۔ عظیم ترین نعمتوں سے ایک نعمت عقل۔ ان کے بڑا مکان بھی ہے، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، بڑی تنخواہ بھی بہت ملتی ہے، کتنے نوکر چاکر بھی ہے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ وہ کہنے کا عظیم ترین نعمت عقل ہے۔ اب بتائیے، جب حضرت آدم آسمان سے زمین پہ آئے ہیں، سنیے غور سے سنیے، جب حضرت آدم آسمان سے زمین پہ آئے ہیں تو حضرت جبریل بھی آئے، اور ساتھ میں 3 چیزیں لے کے آئے، حیا لے کے آئے، دین لے کے آئے، اور عقل لے کے آئے۔ حیا لے آئے، دین لے آئے، اور عقل لے آئے، اور کہا کہ پروردگار نے کہا کہ اس میں سے ایک چیز اٹھا لو۔ پروردگار نے کہا ایک چیز، اب بتائیے کہ حیا بھی ہے، دین بھی ہے، عقل بھی ہے، تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا چیز اٹھائے۔ ہر چیزیں امپورٹنٹ ہے، کیا چیز اٹھائی جائے؟ ایک چیز اٹھا لی ہے، تو حضرت آدم نے کیا کیا؟ عقل کو اٹھا لیا۔ آپ نے دیکھا کس کو اٹھایا؟ عقل کو اٹھا لیا۔ تو حضرت جبریل نے حیا الدین سے کہا واپس چلو، تو انہوں نے کہا نہیں، خدا کو حکم کہ میں عقل کے ساتھ رہوں۔ اب بتائیے ہمارے پورے معاشرے میں کہاں عقل ہے؟
کیا بات ہمیں عقل کی بتائے گی کہ بچپن میں بتائی جاتی بیٹا یہ عقل مندی نہیں، یہ بیوقوفی کی بات ہے، ایسے مت کرنا کبھی، عقل مندی کی بات. عقل مندی کے لیے تو اتنی امپورٹنٹ ہے. جب ہم تو ابھی شروع ہو رہے ہیں، جب کلاس آئے گی تو انشاءاللہ بتائیں گے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بچہ عقل مند بن جائے. یہ ماں سے کہتے ہیں یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، وہ نہ کرو وہ نہ کرو. کیا یہ بچے کو عقل مند بنایا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہی، یہ بندہ آ رہا ہے وہ عقل مند ہو. یہاں پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کہ کس کو پتہ ہونا چاہیے؟ گھر میں جو ساس ہے وہی بتائے، اماں وہ بتائے. نہیں ساس وہ کہاں بتائے گی؟ ساس تو بتا رہی کہ یہ خرابی کیا گیا. یہ ہے صورتحال. تو میری بہنوں، میری بچیوں سب سیکھ لو تاکہ آگے تم بتاؤ، تاکہ تمہاری قبر کو پروردگار انشاءاللہ تمہیں 1000 سال کی زندگی، قبر کو اللہ تعالیٰ اس قدر روشن کر دے کہ وہاں تمہیں کوئی وحشت نہ ہو، کوئی وحشت نہ ہو. اس قدر روشن کر کے بتاؤ. ابھی سن لیا، آگے چل کے بتاؤ. تو یہ ہے کہ اور پھر غور فکر کی علامت کیا ہے کہ خاموشی ہے. ایک اور بہت ہی خوبصورت، بہت جب ہم اس طرف نہیں آئے تھے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کو درس دینے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، ہمارے پاس اتنی حیثیت ہے کہ حیثیت نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہوا بہت لمبی داستان ہے، لیکن اس وقت ہم نے یہ سنا تھا تو ہمیں بہت پسند آیا تھا، بہت اچھا لگا. حضرت لقمان سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو قول. ائمہ بتا رہے ہیں، یہ ائمہ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ حضرت لقمان نے یہ کہا، حضرت لقمان نے یہ کہا. تو سمجھیے کتنے اتھینٹک ہے ساری چیزیں، یہ ائمہ بتا رہے ہیں. حضرت لقمان سے چھٹے امام سے منقول ہے کہ جناب لقمان جب اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے تھے تو فرمایا، جب اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے تھے تو فرمایا اے نور نظر، میں نے جس روز سے دنیا میں قدم رکھا ہے اسی طرح جس طرف چل رہا ہوں، قدم رکھا ہے اور اس کی طرف چل رہا ہوں. دنیا کی طرف تو دنیا کی طرف میری پیٹھ ہے اور آخرت کی طرف میرا رخ ہے، چہرہ. آپ دیکھیں، میں جس دن سے دنیا میں پیدا ہوا، اپنی آسان زبان میں بتا دوں، دنیا میں پیدا ہوں تو کیا ہوا کہ میرا چہرہ جو ہے وہ آخرت کی طرف ہے، پیٹھ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے. یعنی جیسے جیسے میں چلتا جا رہا ہوں میں آخرت سے قریب ہو رہا ہوں، دنیا سے دور ہو رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ میں آخرت سے قریب ہو رہا ہوں اور دنیا سے دور ہو رہا ہوں. تو اب جس قدر ہو سکے ہم، دنیا تمہاری پشت کی طرف ہے، اسی کوشش کرو کہ جس طرف تمہارا رخ ہے اس کی اہتمام کرو. آخرت کے لیے چیزیں جمع کرو، کیا جب زیادہ راہ جمع کرو. سمجھ گئے؟ ہاں، آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرو. اسی طرح جمع ہو. جب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں تو چل رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، کہ میرا منہ جو ہے، منہ تو ادھر نہیں ہے. اگر ویسے دیکھیے تو منہ ہمارا جو ہے قبر کی طرف ہے، پیٹھ دنیا کی طرف. جیسے جیسے ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے ہم آخرت کی طرف، قبر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. تو کہہ رہے جس کی طرف جا رہے ہو اسی کے لیے اہتمام کرو. یہ تو خود بخود دنیا مل جائے گی تمہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لکھ لیا؟ ہو گیا؟ آگے چلیں، آگے چلتے ہیں جناب. سب چھوڑ کر ایک اور حسین قول کو آپ کو سنا رہے ہیں. کتنی اچھا قول ہے. آخرت کے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر اس کے لیے تیاری کرو. تو اس تیاری میں یہ بھی آ رہا، دیکھیے کیا آتا ہے. انسان کے 3 حصے ہیں، حسین ترین انسان یعنی آپ جو ہیں، ہم جو ہیں، ہمارے 3 حصے ہیں. انسان پیدائشی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ خدا کا ہے، 3 حصے ہیں نا، ایک حصہ خدا کا ہے، ایک حصہ خود اس کا ہے، ایک حصہ خود اس کا ہے، اور ایک حصہ زیر زمین مخلوق کا ہے.
ایک حصہ کس کا؟ زیر زمین مخلوق کا ہے، کیڑے مکوڑوں کا ہے۔ لہذا وہ شخص انتہائی ناکام اور عاجز ہے جس کی تمام تر کوشش اسی حصے کے لیے ہوں۔ وہ شخص انتہائی ناکام اور عاجز ہے جس کی تمام تر کوششیں اسی حصے کے لیے ہیں جو مٹی اور زیر زمین مخلوق کی خوراک ہے، یعنی جسم کا۔ یہ کریم، یہ پاؤڈر، یہ لپسٹک، یہ شیمپو، یہ فلانا، یہ دھماکہ، یہ آئی بروز بننا، یہ اتنا اہتمام ہے اس کا کہ اس کو حد انتہا نہیں۔ کس کے لیے کہ یہ تو نیچے جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے، اس کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا۔ وہ حصہ دیکھو کہ تم اللہ کے پاس کون سا حصہ جا رہا ہے، تمہارے پاس کون سا حصہ رہ رہا ہے، اس کی تمہیں ہے خبر کہ تمہارے پاس کیا رہ رہا ہے۔ حسین ترین ہے کہ واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ سب مرد عورت سارے کے سارے ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم تندرست ہونا چاہیے، ہم کو ایسا ویسا بال رنگے ہونے چاہیے، عورت بھی یہ کرے، مرد بھی یہ کرے، کسی کو پرواہ نہیں کہ نیچے کیا ہونے والا، اس کے لیے کیا تیاری کریں۔ آخرت میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ قبر میں پہلی رات تو ہمیں کیا چیز چاہیے، کیا چاہیے؟ ارے وہ بھائی بیٹا کر دے گا، وہ فلانے کر دے گا، دھماکے سے کہے گا۔ تم کر لو، ابھی سے پتہ کر لو۔ سارے لوگ، کون ایسا یہاں بیٹھا ہوا جو کہے گا کہ نہیں میں تو جانتی ہی نہیں کہ ہمارے تو خاندان میں آج تک کوئی مرا ہی نہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں۔ سب کہیں گے ہاں کوئی نہ کوئی تو مرا۔ تو کیا پتہ کسی نے بتایا گیا، کبھی بتایا گیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں بتایا گیا کہ پہلی رات جب قبر میں جائیں گے تو کیا کیا چیز پوچھی جائے گی، کیا کیا کام ہوگا؟ نہیں بتایا گیا، پتہ بھی نہیں۔ اس سال کی مجلس ہوئی تھی، جی ہوئی تھی، کیا ہوا تھا؟ ہاں اچھی پڑی تھی، ہوا کیا تھا کچھ پتہ چلا؟ اس نے نہیں پتہ ہی نہیں۔ قبرستان سے رسول اللہ گزرنے سے ایک حدیث کا آدھا ٹکڑا پورا سنا دیں تو کیا وہ گزر رہے تھے ادھر سے، کہنے لگے ایک قبر کے پاس کرنے، ابھی اس کو ایک ایسا گرز مارا گیا ہے اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی ہے۔ پھر آگے بڑھے، پھر رک گئے۔ سن لیجئے، میں نے اپنی کانوں سے ایک لڑکے کو مسجد میں درس کے دوران کوئی چیز سنا رہا تھا، تو درس ختم ہوا، یہ خیر العمل کی مسجد میں، تو درس ختم ہوا، میرے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ قبرستان میں اپنے رشتہ دار کی، ماں باپ کی، کسی کا کہ اس میں گیا ہوا تھا، میں نے وہاں ایسی آواز سنی کہ میں اتنا ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ میں بیمار پڑ گیا، مجھے ہاسپٹلائز کرنا کیا گھر والوں نے۔ ڈر لگ رہا، ابھی سنایا بھی نہیں ہم نے، ابھی سنا رہے ہیں، دیکھنا کیا ہوتا۔ کہنے لگا سچ مچ، کہنے لگا مجھے ہاسپٹلائز کیا گیا، میں ایسی آواز سنی۔ پھر مرغے کی آواز سن کے کس کو بخار آئے گا؟ کسی کو نہیں آئے گا۔ کتا بلی ہر وقت بھونکتے رہتے، بلی میاؤں میاؤں کرتی رہتی، کوئی نہیں تھی کوئی ایسی آواز کہ جس کی وجہ سے اس کو ایسا لگا۔ کیا تھی آواز وہ سنیے، کہہ رہے اس کو ابھی ایک گرز ایسا مارا گیا آگ کا کہ اس کی پوری قبر جو ہے آگ سے بھر گئی ہے۔ ہاں بے شک ہاتھ جوڑ کے دعا مانگیے پروردگار، بے شک۔ مولا مشکل کشا کا قول بھی ہے، وہ بھی سن لیجیے اسی ہاتھ جوڑنے پہ۔ وہ کہہ رہے ہیں سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے، سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ یعنی استغفار آپ کیجئے گا تو آپ کے گناہ جو ہٹتے جائیں گے تو بہت ساری نیکیاں سامنے آتی جائیں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملنا شروع ہو جائے۔ تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبر ابھی آگ سے بھر گئی۔ پھر آگے بڑھے، ایک قبر میں رکنے کے بعد کہنے لگے، کیا جملہ کہا واقعی، کہا کہ اگر مجھے تم لوگوں کے جتنے اصحاب موجود تھے، تم لوگوں کے دل کے پھٹنے کا خوف نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کوئی بڑھا چڑھا کے بات نہیں کر رہے ہیں، نپی تلی بات کر رہے ہیں کہ یہ قیامت تک جائے گا ہمارا قول، تو نپی تلی بات ہے، کوئی بات ایسی نہیں کر رہے ہیں جو کہا جائے کہ بس آ گئے جوش جذبات میں۔ اگر مجھے تم لوگوں کے دل کے پھٹ جانے کا خوف نہ ہوتا تو ابھی میں تمہیں وہ آواز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں وہ آواز سنا دی جائے جو میں سن رہا ہوں۔ یعنی ایسی آواز آ رہی تھی خوفناک کہ رسول اللہ کہہ رہے کہ تم لوگوں کو سنوا دوں، وہ بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سنوا دوں نا تو تم لوگ دل پھٹ جائیں گے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کا کیا عیب تھا؟ یہی چغل خوری کیا کرتے تھے۔ اب قبر میں جانے سے یہ پیشاب کی نجاست سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں تھے، چغل خوری کرتے۔ کتنی ہوتی چغل خوری ہے اب، اللہ معاف نہ کرے۔ اور ایسے اعمال جو محمد علیہ محمد ہم لوگوں کو بتائیں وہ نہ کیے جائیں، اور ایصال ثواب کے لیے اور دوسرے کام کے لیے، اور جو نماز پڑھائی جاتی ہے
جنازے کی نماز پڑھ تو اس کے لیے وہ ساری باتیں نہ کرائیے تو کیا ہو؟ ہاں کیا حشر ہو؟ ایک کون سی ہے آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنایا تھا کس کا، کسی قبیلے کا، کہ ایک لڑکی تھی، وہ اہل سنت کا قبیلہ پورا تھا، ایک لڑکی تھی، اس کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اپنی ماں سے اس قدر چپٹ گئی، اتنا رونے لگی چھوڑ نہیں رہی تھی، کسی طرح سے ماں کو نہیں چھوڑ رہی تھی. لوگوں نے کہا یہ تو مر جائے گی، کیا کیا جائے؟ ان کے قبیلوں والوں نے کہا کہ اس کو ماں کے ساتھ ہی دفن کر دیتے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے خالی کہ اس میں سے ہوا آتی جاتی، کل آگے اس کو نکال لیں گے. چلے گئے توڑ چھاڑ کے. دوسرے دن آئے، قبر کھود کے اس کو نکالا، سر سے پیر تک کالی، بال سفید، جوان لڑکی. اس سے پوچھا گیا کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ اس سوال جواب کرنے کے لیے آئے. پوچھا تیرا امام کون؟ تو یہ خاموش رہ گیا، نہیں بتا وہ. اس کو ایک ایسا گرز مارا گیا کہ وہ قبر تو آگ سے بھر گئی. تو اپنے قبیلے میں جا کر تو پورا قبیلہ جو ہے سب شیعہ ہو گیا. سبحان اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب سمجھ میں آئے گی کیوں سنایا ہم نے؟ وہ کہ ہم لوگوں کو شکر ہے پروردگار کہ محمد علیہ محمد کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، فاطمہ حسن حسین کو ماننے والے ہیں، کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، جس کے لیے بہت ساری ہماری گناہوں میں تخفیف کر دی گئی ہے، کم ہے، اس کی سزا کم رکھی گئی، کم ہوا ہے. ورنہ ہمارا کیا حشر ہو جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اب اس کی اگڑ میں ہم شیعہ ہیں، جو چاہے کریں. اس پہ بھی پوری بنایا میں نے، پھر سنا کہ جو چاہے کرے گا نہیں منع کیا گیا. انہی لوگوں نے منع کیا ہے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے کہ جو چاہے کیا جائے. نہیں ہے، سب جانے کا بہت زیادہ بات تو نہیں ہو رہی آج پہلے دن ان لوگوں سے. آپ ہی لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو زیادہ بھاری بات تو نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے چلیں. تو بہرحال تو یہ بتایا گیا کہ کب کیا ہوگا، کس چیز پہ بتا رہے تھے؟ اس چیز پہ بتا رہے تھے کہ زیر زمین مخلوق پہ قبر کے اندر کیا ہونے والا، پہلی رات میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس سارے سوال کی مجلسیں ہوتے کچھ بھی نہیں بتایا. مرنے کے بعد کیا ہوگا، کتنی چیزیں پتہ چل جائیں ہم کو پہلے سے. اور اس کی وجہ سے ہم اتنی اشارے سوال کی مجلسیں ہوتی، ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتے. پی ایچ ڈی ہوتے موت کے اوپر، اتنی سن چکے اب تک، سینکڑوں کے تعداد میں اتنی معلومات ہوتی. آپ لوگ میں جو ذاکرائیں جو پڑھتی ہیں وہ بھی 10ویں کی مجلس پڑھنے کے لیے جاتی ہوں گی، وہی پڑھیں کم سے کم. کچھ نہ وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم موت کے بارے میں بتائیں گے تو جو جن صاحبہ نے ہمیں بلایا ہے پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گا. بلایا وہ پھر نہیں بلائیں گے، کہ کس کو بھیج دیا جائے. ہمیں ڈرانے کے لیے آ گئے. ڈرا کہاں رہے ہیں؟ تو آپ ابا کو اپنے دفنا رہے تو ابا کو ڈرا رہے ہیں. تو حکم یہی کہ بھیجو ان کو، اب آ جائیں قبر کے اندر آ جائیں. اس میں ڈرا تھوڑی رہے. اب انہوں نے خود ہی کچھ نہیں کیا تو ہم لوگ کیا کریں؟ اب جو ہم سے ہو سکے گا وہ کریں گے. اچھا جناب، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کس چیز کو پکڑ کے کہاں سے سنا دیا، کہاں لے گئے؟ کلاس میں ہم. اچھا ٹھیک ہے، جب تک کمرے میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ہی نکلتے ہیں تو فون کرتے ہیں. خدا حافظ. معافی چاہتے ہیں آپ لوگوں سے. ایک امپورٹنٹ تھا، ہمارا بچی لاہور جا رہی تھی تو ہم نے کہا بھائی جہاں جہاں پہنچتے جانا اسٹیشن رکنا تو ہمیں بتاتی جانا. کا اچھا تو یہاں تک بات ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ حکمت کے فائدے فرماتے ہیں. کون؟ حضرت لقمان. بیٹا حکمت کے فائدہ بتا رہے ہیں. حکمت کے کیا فائدہ؟ حکمت کا فائدہ کہ کیا، حکمت کا کیا فائدہ ہے؟ حکمت کے بغیر اطاعت کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے. ابھی ایک چھوٹا سا بھی قول حضرت علی کا بھی سنا دیں گے اس ساتھ ملا کے تاکہ آپ کی بالکل سمجھ میں آ جائے. حکمت کے بغیر اطاعت کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم بغیر روح کے. یا پانی کے بغیر زمین.
خشک زمین ہوگی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں. پانی کے بغیر زمین. پھر فرماتے کہ ظاہر ہے روح کے بغیر جسم باقی نہیں رہ سکتا اور پانی کے بغیر زمین میں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اسی طرح حکمت کے بغیر اطاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حکمت کے بغیر اطاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حکمت کے بغیر اطاعت سے کوئی فائدہ نہیں. بڑی بچیوں جو نئی بچیاں آئی ہیں سن لیں, حکمت کے بغیر اطاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اب آپ بتائیے کہ ہم اپنے معاشرے میں, اپنے خاندان میں, سب جگہ آپ نے دیکھا کس عبادت کرنے والوں کو, کس ضعیف خاتون کو, کس ماموں کو, چچا کو, کس بھائی کو آپ نے دیکھا کہ حکمت کے ساتھ عبادت کرتا؟ کسی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کیوں؟ وہ تو کہہ رہے کوئی فائدہ ہی نہیں. اور خالی یہی نہیں کہہ رہے ہیں, ابھی مولا کا کہا تھا, مولا کا ایک قول سنائیں گے. حکمت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں. 2 قول سناتے ہیں, ایک رسول اللہ کا, ایک مولا کا. حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ بغیر علم اور زہد کے عبادت صرف جسم کو تھکانا. بغیر علم و زہد کی عبادت, زہد کیا؟ تقوی, پرہیزگاری, گناہوں سے بچنا. بغیر علم اور زہد کے عبادت صرف جسم کو تھکانا. آپ جسم کو تھکا رہی, مل آپ کو, مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ مل نہیں رہا. جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں جیسے کچھ حاصل نہیں ہے. حکمت کے بغیر اطاعت کے کوئی فائدہ نہیں, یہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کچھ حاصل نہیں. کتنی آپ کہاں, کون, کس گھر میں کس کو دیکھا آپ نے کہ وہ نماز پڑھنے والی ہو, نماز پڑھنے والا ہو, وہ پرہیزگار بھی ہے. ان کے یہاں بیل بجا, اب کوئی گھر میں مرد نہیں, اب عورت جا رہی دیکھنے کے لیے کون ہے. اس نے پہلے وہیں ٹنگی ہوئی کھوٹی پر سے عبایا اٹھایا, لپیٹا, پھر جا کے دیکھا کون؟ جمیل صاحب ہیں؟ نہیں, جمیل صاحب تو نہیں. ان سے کہہ دیجیے گا فلاں فلاں جگہ سے فلاں ہے. ٹھیک, بند کر دیا. دیکھا کوئی نہ پردہ نہ زردہ, تم تو عبادت کرنے والی ہو, نماز پڑھنے والی ہو, تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا ہوگا؟ ہو رہا ہے کیسے نہیں؟ ابا جان داڑھی مڑ رہے ہیں, ابھی تک مڑ رہے ہیں. آپ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں, داڑھی آپ کی ابھی تک نکل ہی نہیں. مسجد میں آنے جانے کی وجہ سے داڑھی گھس گئی. کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. بغیر علم و زہد کے عبادت صرف جسم کو تھکانا. رسول اللہ, حضرت علی, چھٹے امام اور حضرت عیسیٰ, ایک ہی قول وہ سنانے جا رہے ہیں. آج ہی پڑھ رہے تھے, آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے تو عروج سعادت میں ایک قول درج ہے. میں نے کہا کوئی کتاب مجھے مل نہیں رہی جس میں یہ قول نہیں ملتا ہو. عروج سعادت میں کیا سنیے, اسی سے ملا کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کیا ہے. آپ بھی فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے میری کمر توڑ دی. رسول اللہ نے کہا, حضرت علی نے کہا, چھٹے امام نے کہا, حضرت عیسیٰ نے کہا, سب یہ کہہ رہے ہیں 2 آدمیوں نے میری کمر توڑ دی. فاسق و فاجر عالم نے اور جاہل عابد نے. علم عبادت کر رہی ہو تو علم تو حاصل کرو کہ اس عبادت کو کیسے بچایا جائے. بقول بولا کہ یہ عبادت سے زیادہ اس کو بچانے کی فکر میں لگی رہو کہ کیسے بچ رہی ہے, کیسے ضائع ہو رہی. آپ محنت بھی کر رہی, وہ مہینے بھر کا آپ نے روزہ رکھا, گرمیوں کا دن تھا, روزہ بھی رکھا, کالج بھی گئی, اسکول بھی گئی, سب جگہ وہاں سے آئی, اور آخر میں کیا ملا؟ کہ مولا کہہ رہے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا. بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا. کہ نہیں, مولا تو یہی کہہ رہے ہیں. بعض لوگوں کو رمضان میں, بعض لوگوں کو روزے میں بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. جب رسول اللہ سے پوچھا حضرت علی رضا میں کہ اللہ کے رسول, رمضان میں سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ یہ سب رٹے ہوئے ہیں نا, یہ سب رٹی ہوئی چیزیں ہیں نا, زبان کے نوک پہ رہنی چاہیے تاکہ خود بھی جب بھی کوئی موقع آئے تو ہمیں خود بھی سامنے آ جائے تو ہم عمل کریں. اتنا زیادہ رٹا ہوا ہونا چاہیے. رمضان سب سے بہترین کام کون سا؟ آپ نے فرمایا گناہوں سے بچنا. کچھ بھی کہہ سکتے تھے, خیرات کرنا, صدقہ کرنا, خوب لوگوں کو افطاریاں کھلانا, سڑک پہ کھڑے ہو کر دیکھے اتنے بڑے بڑے ڈمپ لے کے اس پہ شربت پلا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں بڑی نیکی کر رہے ہیں. لیکن گناہوں سے بچنا. رمضان میں سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ ان گناہوں سے بچنا. ہاں ہے نا. جیسے ہی پہلی رمضان آئے گی, اگر آئے یہاں انشاءاللہ, رمضان میں ہم آتے ہی کہاں, آپ آنے کے لائق کہاں رہتے جو آئیے گا آپ. چلا پھرا تو جاتا نہیں آپ سے عام دنوں میں, پر اگر آئے تو یہی کہیں گے اس مہینے میں سب سے بہترین کام جو ہے گناہوں سے بچنا. اور گناہوں سے بچنے کے جب 1 مہینے تک عادی ہو جاتا تو مومن تو گناہ کرتا ہی نہیں.
مومن گناہ کہاں کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سے مومن تو پاک صاف رہتا ہے، گناہ کرتا ہی نہیں، کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں اس سے، کوئی ہمیشہ بچا رہتا ہے اپنے، کبھی اللہ کی محبت میں بچا رہتا، کبھی محمد آل محمد کی محبت میں بچا رہتا، کسی نہ کسی کی محبت اسے گناہوں سے روکتی رہتی۔ کربلا والوں کی محبت سے ہمیں روکتے، وہ تو نماز ایسی پڑھ گئے کہ آج تک ایسے سجدہ ہی کسی نے نہیں کیا جیسے سجدہ جو امام حسین علیہ السلام کیا ہو، یہاں کوئی سجدہ کرنے کو تیار نہیں، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ بھی پیدا ہوگا میری بچیوں، مسئلہ یہ بھی پیدا ہوگا، اس پہ بھی گفتگو ہوگی، ہر بات پہ گفتگو ہوگی، اتنی بات کہی ہے گفتگو ہوگی، اگلی دفعہ پتہ ہے 5 لڑکے ایسے ہی غائب ہو گئے۔ باقی یہ کم ہم بتائے دے رہے ہیں، سب کو نظر میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک ابھی گئی کہہ کے اگر مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، سب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اماں بیچاری بوڑھی ہیں، ابا کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پہ، بیٹا ہے اکڑا ہوا، تو اب وہ ماں کہہ رہی بیٹا نماز پڑھ لیں گے اماں، اب وہ بیچاری بوڑھی عورت کہہ رہی پڑھ لیں گے، کوئی دوسرا رشتہ دار کہے کیوں نہیں پڑھتے ہو نماز، تب ذرا سا معاملہ، ایسا یہاں ہوتا نہیں، ایسا یہاں نہیں ہوتا، کوئی کہنے والا نہیں، کسی کو کوئی کہنے والا نہیں، جو چاہے کرو، جو چیز چاہے نہ کرو۔ تو کیا سنا رہے تھے؟ 3 حصے ہو گیا، ہاں اچھا، یہ نصیحت بھی ہو گئی، مولا کا قول ہو گیا، رسول اللہ کا قول بھی ہو گیا، کون سا؟ 2 آدمیوں نے میری کمر توڑ دی، سوچی کتنی خطرناک بات ہے۔ ایک صاحب نے یہ قول ہمیں بہت پہلے سنایا تھا، وہ سنا کے کہہ رہے کتنی عجیب بات ہے، جب حضرت عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا آج میری کمر ٹوٹ گئی، کہ بالکل ویسے ہی مسئلہ آ رہا ہے یہاں پہ، جاہل عابد نے کمر توڑ دی، کہ اس طرح سے کام کیا ہے۔ ائمہ تابعین تم بجائے ائمہ تابعین کی محبت میں ان کے ساتھ ان کی مدد کرنے کے تم یہ والا کام کر رہے ہو، یہ جہالت کے ساتھ عبادت کر رہے ہو۔ وہ عبادت کوئی سی بھی عبادت ہو، والدین کے ساتھ نیکی بھی عبادت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی بھی عبادت ہے، مسجد میں جانا، مجلس کرنا، سب عبادت ہے۔ یہ ساری عبادت علم کے ساتھ ہی ہے، صحیح، ورنہ کوئی عبادت سے جسم کو تھکانا رہ جائے گا۔ مجلس کے فرش پہ بیٹھ کے جو لڑکیاں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، نسبتیں طے ہو رہی ہوتی، غیبتیں ہو رہی ہوتی، چغلی ہو رہی ہوتی، راز فاش کیے جا رہے ہوتے، ہم بھی بہت بڑے مخبر ہیں، مختلف لوگوں سے مختلف چیزیں پوچھتے رہتے ہیں، آؤ سناؤ کہاں ہو گئی تھی مجلس میں، تمہارے یہاں کس نے مجلس پڑھی، ان کے یہاں کس نے پڑھی، اور کیا کیا ہوا، کیا تبرک کیا بٹلا، وہ سمجھ رہے ہیں، تو کھیل تماشا پوچھ رہے ہیں، بیچ میں یہ بھی ڈال دیتے ہیں ہم، کیسی چیز بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے بغیر علم، اگر علم ہوتا تو وہ مسجد کے فرش پہ بیٹھ کے جہاں حضرت زہرا آئی ہوئی بات ایسی کر سکتی تھی، نہیں کرتی۔ اگر اس کو یقین ہوتا کہ ہاں واقعی آئی ہوئی، تم جو چیز سنتی سب کوئی ہوا میں ہوتی، کسی چیز کا یقین نہیں پیدا ہو رہا کہ کیا، اگر یقین نہیں، جتنا یقین ہے وہ اتنا ہی دین ہے، واقعی کچھ نہیں، صرف جسم کو تھکایا جا رہا۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ۔ پھر کیا زیر زمین مخلوقی خوراک ہے، 3 حصہ، ایک حصہ اللہ کا ہے، وہاں سے شروع کیا تھا، ایک حصہ جو ہے تمہارا ہے، اور ایک حصہ زیر زمین کی مخلوق کی خوراک ہے۔ وہ جو زیر زمین کی مخلوق کی خوراک ہے وہ تمہارا جسم ہے۔ تو اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ اے نور نظر، توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرنا، کیونکہ موت اچانک آنے والی ہے۔ تو تم نیچے جاؤ گے، اچانک آنے والی، نیچے موت اچانک آتی ہے۔ تو جب آپ صحت مند ہو، خوش ہوں، کھیل تماشے میں کہیں جا رہے ہو، کہیں آ رہے ہو، کچھ کام کرے، تو اسی وقت آپ سوچئے کہ مجھے اس وقت بڑا ہلکا پھلکا معاملہ ہے، ہم کسی جگہ دعوت میں جا رہے، کوئی نہیں، آپ وہیں سے تسبیح جیب میں رکھیے، ہاتھ میں لیجیے، کچھ پرواہ نہ کیجیے، کسی کوئی پرواہ نہیں کیجیے، وہ والی لے لیجیے جو انگوٹھی کر کے پہنی جاتی، کسی کی پرواہ نہیں کیجیے۔ آپ کو وہ فلاں کر ڈالو گی، امی یاد آ رہی ہے تو امی کے لیے، سارے صاحب کے لیے ایک درود کی تسبیح پڑھ دیتے ہیں، ہم استغفار پڑھ لیتے ہیں، فلانا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہیے، فضول وقت، لغو وقت ضائع مت کیجیے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہیے، تو وہ کر لیتے، موت اچانک آنے والی، اس سے وہ کام کرو جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ کام کی ضرورت کیا ہے کہ ہمیں دینا ہے، کہ ہمیں قبر میں جائیں گے تو ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا کرنا۔ پھر بتایا جا رہا ہے، مختلف چیزیں چھوڑ دیں، بہت لمبا ہو جائے گا۔ ایک اچھا قول ہمیں یاد آ رہا ہے، لیکن ہم کیوں لکھنا، ہم نے لکھا کیوں نہیں، ہم نے لکھا نہیں، کیوں نہیں لکھا یہ یاد نہیں آ رہا ہے۔
بہرحال ہمیں زبانی یاد ہے، ہم سناتے ہیں ابھی آپ کو، اور سنا کے پوچھتے ہیں، اور پوچھنے کے بعد یہیں سے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کیا گفتگو ختم کرتے ہیں؟ اچھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نور نظر، اے بیٹا، احمق کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل کام ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ ہم جو بات کریں اگر بری لگ رہی ہے تو سن لو پھر یہ آخری قول، اے بیٹا، احمق کے لیے نصیحت کا سننا ایسے ہی گراں گزرتا ہے جس طرح بوڑھے کا پہاڑ پہ چڑھنا، جبکہ پورا قرآن نصیحت ہے۔ تو بتائیے آپ کو کیسا مزہ آئے گا؟ صرف چومتے چاٹتی رہیے گا بس، اور کچھ بھی نہیں کیجیے گا۔ پورا کربلا نصیحت ہے، ادھر ادھر کی سنیے گا، رو لیا، اس کا چلے گیا، اور نصیحت سننے کو تیار نہیں کہ اس کے اندر نصیحت کیا کیا پوشیدہ کربلا کے اندر، وہ کئی ہمیں بتائی نہیں کہ تب کیا بتائیں، لیکن ہے نصیحت اس کے اندر۔ ائمہ تارین کی پوری زندگی نصیحت ہے، کہاں بتایا گیا کہ پوری زندگی نصیحت ہے؟ ان کو تو پسلی پکڑ کے دیوار سے ہاتھ ٹیک کے اوپر چڑھتی تھی، نماز پڑھنے کے لیے اترتی تھی، جب پسلیاں شکستہ ہوئی تھی تب بھی اس وقت بھی تھی۔ تو کیا سکھاتا ہمیں؟ یہی سکھاتا کہ ہماری نماز قضا نہیں ہوئی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز ضرور پڑھیں گے۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ۔